اب رہا آج ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان، مکان اور جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ مکان کا مطلب یہ ہے جگہ، یعنی اللہ رب العزت جگہ سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی جگہ میں سما نہیں سکتا یا کسی جگہ میں آ نہیں سکتا، یا اللہ رب العزت کا کوئی مکان اور کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العزت رہتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکان جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ محدود بولے تو جس کی باؤنڈریز ہوں، جس کی حد کیا ہے مقرر ہوں۔ لامحدود یعنی جس کی کوئی باؤنڈریز نہ ہو، جس کی کوئی حد مقرر نہ ہو۔ تو مکان محدود ہوگا، کتنا بھی بڑا ہونے دو مکان، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کتنا بھی بڑا ہو، مگر اس کی ایک نہ ایک کیا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ زمین کی بھی ایک حد ہے، آسمان کی بھی ایک حد ہے، ہر چیز کی کیا ہے، ایک حد ہے۔ تو زمان اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے، وہ کسی مکان میں نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں رہتا، وہ کسی مکان میں سما نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکان جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے، لامحدود ہے۔ ایک لامحدود چیز جو ہے نا، محدود چیز میں کیا ہو سکتی ہے، سما نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک پیالی میں جو ہے نا، ایک پیالی میں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ کمپیئر کرنا اس سے مقصود نہیں ہے۔ آپ ایک پیالی میں جو ہے نا پورا سمندر آپ نہیں لا سکتے، کیونکہ سمندر کی بڑائی الگ ہے، پیالی کی وسعت کیا ہے، الگ ہے۔ تو لہذا بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح ایک چھوٹی پیالی میں سمندر نہیں آ سکتا، بغیر کسی کمپیریزن کے اللہ رب العزت کسی مکان میں سما نہیں سکتا، کیونکہ مکان محدود ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے، لامحدود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کسی وقت میں سما نہیں سکتا۔ زمان کے معنی وقت کے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی زمان میں کسی وقت میں سما نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے وقت میں سما نہیں؟ کسی وقت میں، وقت اللہ رب العزت کوئی زمان سے پاک ہے، اللہ رب العزت یعنی وقت سے پاک ہے۔ وقت سے کیا پاک سے مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت، مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلوں کہ ایک آدمی ہے، وہ پیدا ہوا مثال کے طور پر 1950 میں پیدا ہوا۔ انتقال کب ہوا؟ 1930 میں، 2030 میں۔ 1950 میں پیدا ہوا، 2030 میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ اس کا زمانہ کتنا ہے؟ 80 سال کا ہے۔ تو یہ اس آدمی کا زمانہ ہوا، جس کی ابتدا کا ایک وقت ہے اور انتہا کا ایک وقت ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا کوئی ابتدا کا کوئی وقت نہیں ہے، انتہا کا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی زمانہ کیا ہے، یہ محدود ہے۔ وقت جو ہے نا محدود ہے۔ آپ کتنی بھی پیچھے چلے جائیں، ایک مقام ایسا آئے گا جہاں سے وقت کا آغاز ہوگا، جہاں سے وقت کا جو ہے نا شمار کیا گیا ہوگا، جہاں سے وقت کی ابتدا ہوگی۔ ایک وقت ایسا آئے گا، جاتے جاتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت کی کیا ہو جائے گی، انتہا ہو جائے گی۔ تو وقت کی ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وقت محدود ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، لامحدود ہے۔ وقت محدود ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے معلوم ہے، لامحدود ہے۔ ٹھیک ہے، لامحدود ہے۔ تو لہذا ایک لامحدود چیز وقت محدود چیز کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اللہ رب العزت زمانے سے پاک ہے، تو مطلب اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، یہ بادشاہ کا پیریڈ یہ سن سے لے کے وہ سن تک، وہ بادشاہ کا پیریڈ یہ سن سے لے کے وہ سن سے، مغل کا جو ہے نا حکومت یہ سن سے لے کے وہ سن، ایک وقت کے ساتھ یہ لوگ کیا معلوم خاص ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ نہیں تھے، اس کے بعد وہ لوگ نہیں رہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت ایسے کوئی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کی ابتدا کا نہ کوئی وقت ہے، نہ انتہا کا کوئی وقت ہے، بلکہ وقت کی ابتدا اور انتہا ہے، لیکن اللہ کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، زمانے سے پاک ہے۔ جہت سے بھی اللہ رب العزت پاک ہے، جہت سے بھی اللہ رب العزت جو ہے نا پاک ہے۔ تو جہت سے اللہ رب العزت پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی طرف اللہ کا رخ نہیں ہے۔ جہت کا مطلب مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ اب جو ہے مثال کے طور پر، اب میں جس انداز میں بیٹھا ہوا ہوں، مغرب کی طرف پیٹھ ہے، مشرق کی طرف جو ہے نا رخ ہے، اور بائیں طرف شمال ہے، سیدھی طرف جنوب ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے مغرب کی طرف جو ہے نا آپ کی جو ہے چہرہ ہے، اور مشرق کی طرف کیا ہے، پیٹھ ہے، بائیں طرف جنوب ہے، سیدھی طرف کیا ہے، شمال ہے۔ تو یہ ایسا ہے، تو اس کو جہت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت
کی کوئی جہت نہیں ہے۔ اب آپ کے تعلق سے بولے آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے تو مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا۔ میں کیسا بیٹھا ہوا؟ بولے تو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوں۔ تو میرا رخ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف، مشرق کی طرف ہے۔ آپ کا رخ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف ہے۔ کوئی ادھر بیٹھا تو اس کا رخ الگ ہوتا، کوئی ادھر بیٹھا تو اس کا رخ الگ ہوتا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی کسی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کوئی سمت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کوئی جو ہے وہ کوئی جہت کیا ہے سمت سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلوں آپ کو، ایک جو ہے نا بدعقیدے نے امام اعظم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اللہ رب العزت کدھر کا رخ کدھر ہے؟ اللہ رب العزت کی جہت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا رخ کیا ہے؟ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کدھر طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ فلاں فلاں، ایسا جو بھی ایک سوال کیا۔ تو امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ایک چراغ ہے، چراغ کو روشن کیے تو روشنی کی جہت کدھر ہے؟ بتاؤ روشنی کی جہت کیا ہے؟ تو روشنی کی جس بلا تشبیہ و تمثیل، روشنی کی جس طرح کوئی جہت نہیں ہے۔ روشنی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، تو مخلوق کی جہت نہیں ہے۔ مخلوق ایک چھوٹی چیز کی جیسا جو ہے نا روشنی میں جیسی کوئی جہت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کی بھی کوئی جہت، کوئی رخ، کوئی سمت اللہ رب العزت کی نہیں ہے۔ لیکن روشنی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اللہ رب العزت کوئی مکان سے بھی پاک ہے، کوئی زمانہ بھی اس کا مخصوص زمانہ، اس کا پیریڈ نہیں ہے، اور کسی طرف اس کا کسی خاص جہت کی طرف جو ہے نا اس کی توجہ یا اس کا رخ بھی نہیں ہے۔ زمان، مکان اور جہت سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ کیوں؟ وجہ میں نے آپ کو بتلائی کہ اللہ رب العزت کیا ہے معلوم ہے، مکان میں اس لیے نہیں آتا کہ اللہ لامحدود ہے، مکان کیا ہے؟ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ زمان سے اس لیے پاک ہے کہ زمانہ محدود ہے، وقت یعنی زمانہ یعنی وقت محدود ہے، اللہ رب العزت کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ اور جو ہے نا جہت سے اللہ رب العزت اس لیے پاک ہے، جہت کے لیے جسم ضروری ہے، جب تک جسم نہ ہو آپ جہت متعین نہیں کر سکتے۔ جس جہت کے لیے جسم ضروری ہے، آپ کو میں جو ہے نا آپ کا جسم موجود ہے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کا رخ کیا ہے؟ قبلے کی طرف ہے۔ میرا جسم ہے، میں بتا رہا ہوں کہ میرا رخ کیا ہے، میرا چہرہ کیا ہے؟ مشرق کی طرف ہے۔ تو جہت کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، جو جہت اللہ رب العزت کیا ہے؟ جسم سے پاک ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہہ دیا ہے۔ اور جو ہے جہت بھی محدود ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ آپ جائیے مشرق، چلتے جائیے آگے جا کے مشرق کی جہت ایک جگہ کیا ہو جائے گی؟ 1000 کلومیٹر ہوندے، کروڑ کلومیٹر ہوندے، مگر ایک جگہ جا کر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ مشرق سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کی جگہ کو مشرق، سورج کے مشرق طلوع ہونے کا بھی ایک مقام ہے، وہ مقام تک کیا ہو جاتی ہے؟ مشرق کی جہت ختم ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے کا بھی ایک مقام ہے، وہ جہت بھی ایک جگہ جا کر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ محدود ہے، جہت کیا ہے؟ محدود ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ہو یا وقت ہو یا جہت ہو، یہ تمام مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت خالق ہے۔ تو خالق مخلوق میں جو ہے نا سے مشابہ نہیں ہو سکتا، یا مخلوق میں سما نہیں سکتا، یا مخلوق سے جو ہمیں محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں جو ہے نا عقیدے کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ زمان سے، مکان سے، جہت اور سمت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ دوسرا جو عقیدہ ہے، وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتحاد اور حلول سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت اتحاد اور حلول سے پاک ہے۔ اتحاد کا مطلب جو ہے نا، جیسے آپ سمجھانے کے لیے میں آپ کو جو ہے نا بتلاتا چلوں، سمجھانے کے لیے اس کو کمپائر مت کیجیے اللہ رب العزت سے۔ جیسے مخلوط حکومت بن گئی، دو حکومتیں، دو پارٹیاں مل کر کیا کریں؟ حکومت بنا دی۔ تو اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ دونوں مل کر کیا کرنا؟ کام کرنا، دونوں مل کر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ وہ عمل میں، وہ کام میں، وہ اس میں جو ہے نا وہ چیز کی تیاری ہو یا بنانا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کام میں کیا ہے معلوم ہے؟ دونوں کی کیا ہے؟ شراکت داری، اور دونوں کا جو ہے نا اتحاد، دونوں کیا ہے مل کر کیا کریں؟ وہ کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں اتحاد۔ دو چیزوں کا اس طرح مل جانا، مل کر کام کرنا کہ وہ دونوں جو بھی کام کریں وہ کام میں کیا ہے؟ دونوں کا تعاون ہو، دونوں کا کیا ہے؟ اس کے اثرات ہو، اور دونوں کا جو ہے نا اس کے اندر طاقت اور قوت اور جو ہے نا صلاحیت کار فرما ہو، اس کو کہتے ہیں اتحاد۔ کیونکہ اللہ رب العزت دنیا جو چلا رہا ہے کسی سے مل کر متحد ہو کر نہیں چلا رہا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زائد خدا، دو خدا اگر آپ مانتے دنیا میں، تو دونوں مل کر دنیا چلا رہے ہیں، یہ اتحاد کی کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت اکیلا ہے اور متحد ہے نہیں، اللہ کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے۔ کئی کو اکیلا ہے، کئی کو کیوں ملا ہوا نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ کی ذات لامحدود ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محدود ہیں، ان کی طاقت ہو یا ان کی لمبائی ہو، چوڑائی ہو، جو بھی ہے وہ محدود ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی چیز کے ساتھ مل جائے،
اللہ لامحدود ہے، وہ چیز محدود ہے۔ اگر دو چیزیں مل جائیں تو یا تو یہ دونوں مل کر محدود ہو جائیں گے یا لامحدود ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ جو ہے نا ایک پیالی پانی سمندر میں ڈال دیجئے تو وہ ایک پیالی کیا گیا؟ سمندر بن گیا۔ مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ ایک پیالی پانی سمندر میں ڈال دیجئے تو کیا ہو گیا؟ پیالی پانی نہیں رہا، وہ سمندر ہو گیا۔ اور سمندر کو کیا کر دیجئے آپ؟ کنویں میں لا لیجئے تو کیا گیا؟ وہ کنواں نہیں ہو گیا بلکہ وہ سمندر نہیں رہا بلکہ کنواں ہو گیا۔ تو یہ مثال سمجھنے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، کمپیئر مت کیجئے۔ تو اللہ اگر ایمان کر جو اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہے اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ تو اگر لامحدود ذات محدود کے ساتھ اگر مل جائے تو یا تو یہ بھی دونوں مل کر محدود ہو جائیں گے تو پھر یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ لامحدود ذات کیا ہو گئی؟ محدود ہو گئی۔ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا خاصہ خدا وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کر کیا ہو گیا؟ محدود ہو گیا۔ اور دوسرا، اگر یہ دونوں مل کے لامحدود ہو جائے، بے حد و حساب ہو جائیں، تو پھر یہ ہوگا کہ جو چیز محدود تھی وہ خدا سے مل کر کیا ہو گئی؟ لامحدود ہو گئی۔ خدا سے مل کر کیا ہو گئی؟ جو ہے نا محدود ہو گئی۔ تو یہاں کیا خرابی لازم آتی ہے؟ محدود چیز کا لامحدود ہونا لازم آتا ہے، اور مخلوق محدود ہوتی ہے، لامحدود نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کسی سے جو ہے نا مخلوق میں سے کسی سے مل نہیں سکتا۔ ہاں اللہ رب العزت کا مخلوق سے تعلق ہے، بندے اور خدا کی حیثیت سے تعلق ہے، تو اللہ رب العزت اس نسبت اور تعلق سے اللہ رب العزت جو ہے نا وہ جو ہے نا بندے کو نواز رہا ہے، جو ہے نا اس کو سرفراز فرما رہا ہے، اس کو عطا کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ خدا بندہ نہیں ہو سکتا، بندہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا اور بندہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے عقیدے کا خلاصہ ہے۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ تو اتحاد، خدا کسی کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، یعنی کسی کے ساتھ شامل ہو کر ان دونوں کے ساتھ مل کر جو ہے نا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر خدا کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑ جائے کسی کام کے انجام دینے میں تو پھر خدا کیا ہو جائے گا؟ جو ہے نا محتاج ہو جائے گا، اور پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ خدا جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہو گئی بات؟ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، خدا کسی میں حلول بھی نہیں کرتا، یعنی خدا کسی میں سما جاتا نہیں، خدا کسی کی ذات میں سماتا نہیں، بندے کی کسی مخلوق کی ذات میں جو ہے نا سماتا نہیں۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسائی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ان کے اندر سما گیا ہے، خدا ان کے اندر اتر گیا ہے، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تصور کرنا کہ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سما گیا ہے، یا اللہ رب العزت سرکار کے اندر جو ہے نا اتر گیا ہے، یہ تصور کرنا یہ الہاد ہے، بددینی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے جاہل صوفیہ اس معاملے میں یہ کرتے ہیں کہ سرکار اور خدا کے درمیان فرق کیا ہے؟ صرف محمد کا میم ہٹا دو، وہاں احد ہی احد ہے۔ سرکار کی ذات کو عین خدا کی ذات قرار دیتے ہیں، یہ وہ حلول کا مسئلہ ہے، یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ خدا کی ذات کبھی بھی جو ہے نا مصطفیٰ کی ذات خدا کی ذات کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ مصطفیٰ مخلوق ہے اور خدا کیا ہے؟ خالق ہے۔ دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، خدا کبھی بھی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہے، وہ خدا ہے، یہ بندہ ہے۔ تو بعض جو ہے نا جاہل صوفیہ جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات عین خدا کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات عین جو ہے نا خدا کی ذات ہے، صرف لباس بشریت اس پر پڑا ہوا ہے، لباس بشریت ہٹا دو تو پھر جو ہے نا وہ خدا ہی خدا ہے، مصطفیٰ خدا میں کوئی تمیز نہیں۔ یہ بالکل ملحدانہ عقیدہ ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس وجہ سے یہ کہتے ہوں گے کہ لباس بشری ہٹا دیا جائے تو کیا باقی رہ گیا؟ سرکار کی نورانیت باقی رہ گئی، خدا بھی نور، سرکار بھی نور، لہٰذا دونوں ایک ہی بول کے بجیں گے۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا سوچنا بھی۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ خدا کا نور مخلوق نہیں ہے، سرکار کا نور مخلوق ہے۔ خدا کے نور کو کسی نے پیدا نہیں کیا، سرکار کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بات واضح ہے۔ تو خدا کی ذات مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے، متحد ہونے سے پاک ہے، اور کسی کے اندر اترنے اور سمانے سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ عقیدے کی بات آج آپ کے سامنے رکھی گئی۔